حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی گئے تو وہ اس دور میں امام بخاری، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، ترمذی کے وہ کوئی حفاظ یا حافظ نہیں تھے، بس اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے بتایا اور لوگ انہی کے پیچھے چلے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے کہ آپ پیروی کریں اسی شخص کی، من اناب الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جو میری طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ تو اہل علم کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی انتہائی ضروری ہے، اور اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو آج ہی کلاس میں یہ آیت مبارکہ پڑھانے کا موقع ملا، سورۃ الجمعہ، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ترمذی میں ایک حدیث شریف ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ تو ابھی ہم نے سورہ فاطر کا ذکر کیا، سورہ فاطر نے تو ہمیں عالم کی ڈیفینیشن ہی اور دے دی ہے کہ وہ ڈرنے والے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا انبیاء کے جو ورثاء ہیں وہ پھر اولیاء ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محترم پروفیسر صاحب بہت شکریہ۔ جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء اکرام حضرات انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں اور جانشین ہیں۔ ایک تو اہل علم فرماتے ہیں اس حوالے سے یہ جانشین ہیں، اور اس حوالے سے یہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کے خلفاء ہیں۔ جانشین اور خلفاء الفاظ مترادفہ ہے، معنی ان کا ایک ہے، کہ جیسے منبر اور محراب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے تو یہ حضرات بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ حضرات تبلیغ کرتے رہیں گے، اور اس فریضے کو موجودہ سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ فریضہ حضرات علماء اکرام سر انجام دے بھی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرات انبیاء علیہ السلام جو تنکیر فرماتے تھے کہ معاشرے میں روک ٹوک، تو حضرات علماء اکرام کے پاس اگرچہ وہ امامت کبریٰ تو نہیں ہے لیکن امامت صغریٰ ضرور ہے، کہ زبان کے ذریعے سے حاکم وقت کو خبردار کرنا، اور حاکم، اس لیے فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، لیکن ایک عالم کو اجازت ہے کہ برسر منبر اگر وہ کوئی ایسی بات دیکھے کہ وہ حاکم وقت تک وہ بات پہنچے اور اس کے کچھ لوگ اس تک پہنچا دیں، ندیم خاص اور اس کے جو لوگ ہیں، تو وہ برسر منبر بھی حاکم وقت کی غیبت بھی کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تنکیر ہے۔ اور ایک اسی طریقے سے تذکیر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ اب اس کو اور مختصر کر لیں، میں ویسے یہ سوچتا ہوں ہمیشہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو بڑی بہن ہے وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، اور حضرت زبیر کی اہلیہ محترمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میرے ہاں جب بیٹا ہوا مدینہ منورہ میں، پہلا بیٹا انہی کے ہاں ہوا، تو میں آقا کے ہاں ان کو لے کر آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا، فسماہ عبداللہ، اور اس کا کیا نام رکھ لیا؟ عبداللہ نام رکھ لیا۔ یہی عبداللہ بن زبیر ہے بعد میں جو خلافت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو وقت کے علماء بھی بچوں کا نام رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں دیکھیے ایک بچے کا نام رکھ لیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا لیتے تھے، نماز جنازہ پڑھا لیتے تھے، جو علماء ہیں وہ بھی یہی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بڑے ادب سے ایک سیکنڈ روکوں گا، بیسک سوال یہ تھا کہ ڈرنے والے علماء ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ فاطر کہہ رہی ہے، تو سوال یہ تھا کہ علماء ظاہری کام تو کرتے ہیں تبلیغ کا، تو ان کے لیے ڈرنا کس حد تک ضروری ہے، متقی ہونا کس حد تک ضروری ہے، اس پر ارشاد فرمائیے۔ یہ بڑی پیاری بات آپ نے کی کہ میں اسی طرف آ رہا تھا، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ علم کے ساتھ خشیت تو ضروری ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہی نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو۔
بالکل ٹھیک. اور پھر چونکہ ان کو معرفت حاصل ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نور نبوت پر گفتگو فرما رہے تھے، فراست ایمانی پر گفتگو فرما رہے تھے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اور ومن لم يجعل اللہ له نور، کہ جس کے لیے نور نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور سورہ حدید کے اندر نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اگر کوئی نور کو پڑھنا چاہے تو میں ہمیشہ طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ سورہ حدید کو ضرور جو ہے وہ مطالعے میں رکھیں. تو یہ تو ایک روشنی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عالم باعمل ہوگا، تو اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ بے شک کم گفتگو کرے. اس دور میں تو ہم مکالمے بہت زیادہ کرتے ہیں، اہل علم محسوس بھی نہ کرے. پہلے زمانے میں ہم لوگ اپنے کردار کے ذریعے سے ہی بس وہ علم کو، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی گئے تو وہ اس دور میں امام بخاری، صحیح بخاری کے، صحیح مسلم کے، ترمذی کے وہ کوئی حفاظ یا حافظ نہیں تھے. بس اپنے کردار کے ذریعے سے انہوں نے بتایا اور لوگ انہی کے پیچھے چلے. تو مطلب یہ ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ سورہ لقمان کی آیت مبارکہ ہے کہ آپ پیروی کریں اسی شخص کی، من اناب الیہ، اللہ کریم فرماتے ہیں جو میری طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. تو اہل علم کے لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی انتہائی ضروری ہے. اور اگر صرف علم ہو اور عمل نہ ہو تو آج ہی کلاس میں یہ آیت مبارکہ پڑھانے کا موقع ملا، سورۃ الجمعہ، کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. پھر تو ایسا ہی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کو ان کتابوں کی اہمیت کا، افادیت کا علم نہیں ہے. تو اس معاشرے میں اس وقت بھی جو لوگ ہم سے جس چیز کا زیادہ ہی وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل، یا اس عمل کو آسان لفظوں میں کردار کا ہونا بھی ضروری. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.